ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا۔ ایک عورت ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو،
کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے؟ اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، آؤ تو میں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے، دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی ایش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگتا ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے، آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں، آج ہمارا کردار نہیں رہا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دیں، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہے۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا
ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے۔ یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں، 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو؟ جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دی ہے؟ کہتے ہیں جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے اور 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگا، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہو؟
ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے۔ بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت اور وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو، تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں دین۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ، اگر تو زکات اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کے ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خان جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینو ڈرانے نے۔ لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے۔ مبشر اور نذیر یہ نبی کی شانیں، حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا ممبر پہ بیٹھ کر کے تمسخ اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں۔ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے؟ جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڈی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے، جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ قلت تراسہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، نمازوں کی دولت، شرافت کی دولت، یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت
حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، خوش نصیبی ہے۔ ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے، کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو، چھت تو اپنی ہے نا، سکون دیتا ہے۔ چلو ایسا بھی نہیں ہے تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے۔ اور سنو حضور کا ایک فرمان، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں۔ تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے۔ بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا۔ جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔ تو اللہ کے حضور عجز، اللہ کے حضور رضا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی، ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے، بھاگم باغ لگی رہتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے، اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی، اور اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے۔ شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں۔ فقیر کو کیا پتا ہے شہنشاہ کیا ہوتے؟ اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا، بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں۔ تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو۔ محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے، پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے، میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں، اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں، خبر مجھے بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں، یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا۔ تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بڑے غریب ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا، کرائے پہ رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے،
دیگر دکھوں میں ہوں گے، اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے، داغ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف، اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی، عجز کرتے ہیں اس کے حضور۔ یہ سعادت مندی ہے، نماز میں خشوع نصیب ہو جانا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو پھر کپڑے سوار کے بیٹھ جاتے ہیں، اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، پھر وسواس، خیالات، کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہو، اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔